کہانی گاؤں کی شادی میں خوبصورت لڑکا۔ سلیم آہستہ آہستہ سیان میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں جیسے سیدھا ارمان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب دونوں کی آنکھیں ملی تو ایک نرم سی مسکراہٹ خود بخود دونوں کے چہروں پر آ گئی، جیسے دلوں کے درمیان کوئی انکہی بات پہلے ہی طے ہو چکی ہو۔ کچھ دیر بعد سلیم نے اشارے سے ارمان کو بلایا اور دونوں ہلکے قدموں سے صحن سے نکل کر پرانی جگہ گئے جہاں روز وہ ایک دوسرے کی پیاس۔ السلام علیکم دوستو۔ گاؤں کی وہ رات عجیب سی روشنیوں اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ کچی گلیوں میں رنگ برنگی لائٹیں لٹک رہی تھی، دور سے ڈول کی آواز آ رہی تھی اور ہر طرف شادی کا شور تھا، مگر اسی ہجوم کے درمیان ایک ایسا لمحہ جنم لینے والا تھا جو دو دلوں کی کہانی بن جائے گا۔ شہر سے آیا ہوا وہ لڑکا جس کا نام ارمان تھا، عمر تقریباً 23-24 سال، صاف ستھرا لباس، نرم چہرہ اور ایسی معصوم آنکھیں کہ دیکھنے والا ایک لمحہ رک جائے۔ وہ اپنے چچا کے بیٹے کی شادی میں گاؤں آیا تھا۔ شہر کی زندگی کا عادی ارمان گاؤں کے ماحول کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ لوگ کہکے لگا رہے تھے، بچے دوڑ رہے تھے اور بزرگ چرپائیوں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، مگر ارمان کو اس شور میں بھی ایک اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑے صحن کے ایک کونے میں جا کھڑا ہوا جہاں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کی پتیاں سرسرانے کی آواز کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر اچانک ایک شخص پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ شخص باقی سب لوگوں سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ قد لمبا، چہرہ باوقار، ہلکی سی داڑھی اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال ہوگی اور اس کا نام سلیم تھا۔ وہ دولہے کا قریبی رشتہ دار تھا اور گاؤں میں رہتا تھا۔ جب اس کی نظر ارمان پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی رک سکیا۔ شاید اس نے پہلی بار کسی شہر کے اتنے خوبصورت اور نفیس لڑکے کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ ارمان نے نظریں جھکا لی مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں بار بار اس طرف دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب شور زیادہ ہو گیا تو ارمان صحن سے نکل کر گاؤں کے پرانے آم کے درختوں کے پاس آ گیا جہاں رات کی خاموشی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے کسی کی قدموں کی آہٹ آئی اور وہی شخص یعنی سلیم اس کے قریب آ کر رک گیا۔ شہر سے آئے ہو نا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ارمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر بولا، جی لاہور سے آیا ہوں۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، پہلی بار گاؤں کی شادی دیکھ رہے ہو؟ شاید یہاں شور زیادہ ہوتا ہے مگر دل سچے ہوتے ہیں۔ ارمان کو اس کے انداز میں ایک عجیب سی اپنیت محسوس ہوئی۔ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے، کبھی ہلکی ہنسی، کبھی خاموشی اور کبھی صرف ایک دوسرے کو دیکھنا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کی شاخیں سرسرا رہی تھی۔ ارمان کو محسوس ہوا کہ سلیم کی موجودگی میں اسے عجیب سا سکون مل رہا ہے، جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب سلیم نے ہلکے سے ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، پتہ ہے اس بھیڑ میں تم سب سے مختلف لگتے ہو۔ یہ الفاظ سنتی ارمان کے دل میں ایک ہلکی سی لرزش دوڑ گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی مگر اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دور سے شادی کے ڈول کی آواز آ رہی تھی مگر اس خاموش کونے میں جیسے صرف دو دلوں کی دھڑکنیں باقی رہ گئی تھی۔ اس رات کی وہ پہلی ملاقات شاید صرف ایک اتفاق تھی، مگر قسمت نے جیسے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ یہ ملاقات ایک ایسی کہانی کی شروعات بنے گی جس میں جذبات بھی ہوں گے، قربت بھی، اور ایسے لمحے بھی جنہیں دونوں کبھی بھلا نہیں سکیں گے۔ اور ابھی ارمان کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ اگلی ہی رات میں گاؤں کی خاموش گلیوں میں سلیم سے ایک ایسی بات کہنے والا ہے جو اس کے دل کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ گاؤں کی وہ رات جیسے ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔ ارمان کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی نیا احساس خاموشی سے داخل ہو گیا ہے۔ اگلے دن جب سورج ڈھلنے لگا اور شادی کی تقریبات دوبارہ شروع ہوئیں تو صحن میں رنگ برنگی لائٹیں ایک بار پھر جگمگا اٹھی۔ لوگ ہنسی مذاق میں مصروف تھے مگر ارمان کی نظریں بار بار ایک ہی شخص کو تلاش کر رہی تھی اور پھر اچانک وہ سامنے آ گیا، سلیم۔ وہی سنجیدہ آنکھیں اور وہی نرم مسکراہٹ۔ اس نے دور سے ارمان کو دیکھا تو جیسے پہچان کی ایک چمک اس کی آنکھوں میں آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور بولا، لگتا ہے تم ابھی تک گاؤں کے ماحول کے عادی نہیں ہوئے۔ ارمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید میں کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ سلیم نے اس کی بات سن کر کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر بولا، کبھی کبھی کچھ لوگ اچانک ملتے ہیں اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ اتفاق ہے یا تقدیر۔ یہ سن کر ارمان کے دل میں ایک عجیب سی گرمی سی پھیل گئی۔ دونوں دوبارہ اس باغیچے کی طرف چل پڑے جہاں کل رات وہ ملے تھے۔ وہاں ہلکی آواز چل رہی تھی اور دور سے ڈول کی آواز مدھم سی سنائی دے رہی تھی۔ باتوں باتوں میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی قربت پیدا ہونے لگی۔ ارمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ سلیم کی موجودگی میں وہ خود کو زیادہ محفوظ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔
جیسے اس کے اندر کی بے چینی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہو۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب دونوں خاموش ہو گئے اور صرف ہوا کی آواز باقی رہ گئی۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں کیوں مگر تم سے بات کر کے لگتا ہے جیسے میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ ارمان نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ سچائی محسوس کی جو شاید لفظ سے زیادہ گہری تھی۔ اس لمحے دونوں کے درمیان فاصلہ کم سا محسوس ہونے لگا۔ ارمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ نظریں جھکا کر مسکرا دیا۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں دل کی آواز سب سے زیادہ سچی لگتی ہے۔ ارمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اسی لمحے دور سے کسی نے سلیم کو آواز دی اور وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، ہاں شاید ہمیں واپس جانا چاہیے، مگر یہ باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ارمان نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ یہ ملاقات صرف ایک شروع ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی اور شاید آنے والی رات اس کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لے جانے والی تھی جہاں جذبات اور بھی گہرے ہو جائیں گے۔ گاؤں کی اس رات میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ آسمان پر چاند پورا چمک رہا تھا اور کچی گلیوں میں چھوٹی چھوٹی لائٹیں ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی جھول رہی تھی۔ شادی والے گھر میں موسیقی اور کہکوں کی آواز گونج رہی تھی، مگر ارمان کا دل اس ہجوم میں بھی کہیں اور کھویا ہوا تھا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی، جیسے وہ کسی خاص شخص کا انتظار کر رہا ہو، اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ سلیم آہستہ آہستہ سیان میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں جیسے سیدھا ارمان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب دونوں کی آنکھیں ملی تو ایک نرم سی مسکراہٹ خود بخود دونوں کے چہروں پر آ گئی، جیسے دلوں کے درمیان کوئی ان کہی بات پہلے ہی طے ہو چکی ہو۔ کچھ دیر بعد سلیم نے اشارے سے ارمان کو بلایا اور دونوں ہلکے قدموں سے سین سے نکل کر اسی پرانے آم کے درخت کے پاس گئے جہاں پہلی بار ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں ہلکی ہوا ٹھنڈی چل رہی تھی اور درختوں کی شاخیں سرسراتی ہوئی جیسے کوئی راز سنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارمان نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ عجیب سی لگتی ہے، جیسے وقت یہاں تھم سا جاتا ہے۔ سلیم ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ہاں شاید اس لیے کہ یہاں صرف سچ بولنے کا دل چاہتا ہے۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سی قربت تھی۔ ارمان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلیم نے اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، تم جب مسکراتے ہو نا تو لگتا ہے اس شور میں بھی سکون مل گیا۔ یہ سن کر ارمان کی آنکھوں میں ایک شرمیلی سی چمک آ گئی۔ وہ نظریں جھکا کر ہلکا سا ہنس دیا۔ اسی لمحے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ارمان کے بال اس کے ماتھے پر آ گرے۔ سلیم نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے بال آہستہ سے ہٹا دیے۔ یہ لمس بہت مختصر تھا مگر اس میں ایک عجیب سی گرمی تھی جس نے ارمان کے دل میں ایک نرم سی لہر دوڑا دی۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے، اتنے قریب کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی ہلکی سی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے وقت واقعی رک سا گیا تھا۔ ارمان نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں کیوں مگر جب آپ قریب ہوتے ہیں عجیب سا پرسکون ہو جاتا ہے۔ سلیم نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولا، ہاں کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے میں وقت نہیں لگتا، دل خود پہچان لیتا ہے۔ دور سے شادی کی ڈول کی آواز پھر تیز ہو گئی، مگر اس خاموشی کے کونے میں جیسے صرف دو دھڑکتے دل باقی رہ گئے تھے۔ اسی لمحے اچانک کسی نے ارمان کو آواز دی اور وہ چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ واپس سین کی طرف چلنے لگے۔ مگر اس رات کے بعد ارمان کے دل میں ایک نیا احساس جاگ چکا تھا، ایسا احساس جو شاید آنے والی راتوں میں اور بھی گہرا ہونے والا تھا، اور اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلی رات سلیم اسے گاؤں کے ایک سنسان راستے پر لے جانے والا ہے جہاں وہ ایک ایسا راز بتائے گا جو ارمان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ گاؤں کی وہ آخری رات عجیب سی خاموشی اپنے اندر سموئی ہوئی تھی۔ شادی کی زیادہ تر رسمیں ختم ہو چکی تھی اور وہ شور شرابہ جو چند دن پہلے ہر گلی میں گونج رہا تھا اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ سین میں لگی رنگین لائٹیں اب بھی جل رہی تھی مگر ان کی روشنی میں ایک ہلکی سی اداسی محسوس ہو رہی تھی۔ ارمان چارپائی کے کنارے بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی کیونکہ صبح اسے واپس شہر جانا تھا اور شاید یہی خیال اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہا تھا۔ تبھی آہستہ آہستہ قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک کر مڑا تو سامنے سلیم کھڑا تھا، وہی نرم مسکراہٹ مگر آنکھوں میں آج کچھ گہری سی سنجیدگی تھی۔ سلیم اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور چند لمحے دونوں خاموش رہے جیسے الفاظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر سلیم نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے تم واپس چلی جاؤ گے۔ ارمان نے ہلکا سا سر ہلا دیا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہاں مگر پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہاں کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ سلیم نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کبھی کبھی چند دن بھی انسان کی زندگی میں سالوں جتنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔
ठंडी हवा का एक झोंका आया और आम के दरख्त की शाखें हल्की सी सरसराहट करने लगी। अरमान ने पहली बार खुलकर सलीम की आंखों में देखा और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी अजनबी से इतनी जल्दी अपनीयत महसूस हो सकती है। ये सुनकर सलीम कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, शायद इसलिए कि बाज़ दिल एक दूसरे को फ़ौरन पहचान लेते हैं। इसी लम्हे अरमान की आंखों में एक नमी सी आ गई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें झुका ली, मगर उसके दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। सलीम ने उसके कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखा और कहा, उदास मत हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो फासले से कमज़ोर नहीं होते बल्कि यादों में और मजबूत हो जाते हैं। अरमान ने पहली बार हिम्मत करके सलीम को हल्के से गले लगा लिया। ये एक मुख्तसर सा मगर बहुत सच्चा लम्हा था, जैसे दोनों के दिल उस खामोशी में एक दूसरे को समझ रहे हों। चंद लम्हों बाद वो अलग हुए तो वो दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक उदास चमक भी थी। दूर से किसी ने अरमान को आवाज़ दी और उसे एहसास हुआ कि अब वाकई रुखसती का वक्त करीब आ गया है। सुबह जब सूरज निकला तो गांव की गलियों में एक नई रोशनी फैल चुकी थी। अरमान अपना बैग उठाए दरवाजे के पास खड़ा था। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो सलीम थोड़ा दूर खड़ा उसे खामोशी से देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर सर हिलाया, जैसे बगैर लफ्ज़ों के अलविदा कह रहे हों। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गाँव से निकलने लगी और अरमान की नज़रें उस वक्त तक पीछे रह गई जब तक वो मंजर धुंधला ना हो गया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि वो जानता था कि ये चंद रातें और वो खामोश मुलाकातें उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। और शायद कहीं न कहीं सलीम भी उसी आसमान के नीचे इन यादों को मुस्कुरा कर याद करता होगा। और यूं ये कहानी ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा के लिए दिलों में महफूज हो गई। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये जज्बाती और रोमानी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन ऑन करें ताकि इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।